دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس بات کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دنیا میں تو سب نے جینا ہے، پیسے سب نے کمانے ہیں، کھانا سب نے کھانا ہے، سونا سب نے ہے، جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ دونوں نے پیسے کمانے ہیں، دونوں نے کاروبار کرنا ہے، دونوں نے جاب کرنی ہے، دونوں نے شادی کرنی ہے، دونوں نے بچوں کو ایجوکیشن دلوانی ہے، دونوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، سب نے کرنا ہے۔ فرق کس چیز سے آتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا ہے یا میری زندگی کا مقصد آخرت ہے؟ قرآن کریم اللہ نے نازل ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ بھائی اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا، آپ مجھے بتائیں کیا دنیا میں لوگ کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا، لوگ کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے؟ کھاتے نا۔ اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو لوگ دنیا میں کاروبار کرتے یا نہ کرتے؟ کرتے نا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ کاروبار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوگ سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ سوتے تھے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ ملازمت کرتے تھے، جاب کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگ بچوں کی تربیت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی ایجوکیشن تھی قرآن نازل ہونے سے پہلے بچوں کو دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ تو قرآن نے آخر نازل ہو کے کچھ بتایا ہوگا نا، کچھ گائیڈ کیا ہوگا۔ یہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے کہ بھائی یہ سارے کام تو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، جب تک یہ دنیا باقی ہے ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال اور حرام کا فرق بتا دیا جائے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے سودی معاملات کیے جاتے تھے، قرآن نے آ کے بتا دیا کہ اب سودی معاملات کیا ہیں؟ ناجائز اور حرام ہیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے سورس آف انکم کے طور پہ سود استعمال ہوتا تھا، قرآن نے بتا دیا کہ سود کسی مسلمان کا، کسی انسان کا سورس آف انکم نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے یا آخرت ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو چیزوں کا ٹکراؤ آتا ہے، جب دو چیزوں کا ٹکراؤ آتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی بچے کو نماز پڑھانے کا حکم ہے نا حدیث میں، قرآن میں حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ حدیث میں آتا ہے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اب مثال کے طور پر کسی کا 8 سال کا 9 سال کا بچہ ہے اور اس کا اسکول کا ٹائم ہو گیا صبح، تو ہم بچے کو جگاتے ہیں اسکول کے لیے یا نہیں جگاتے ہیں؟ بولیں؟ تو اگر وہ رات کو دیر سے سویا ہو تب بھی جگاتے ہیں نا، رات کو دیر سے سویا ہو تب بھی جگاتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں اس نے پہلے 2-3 دن چھٹی کر لی ہو، 2-3 دن چھٹی کی ہو اور پھر رات کو دیر سے سویا ہو، تو پھر جگائیں گے اسکول کے لیے یا نہیں جگائیں گے؟ پھر تو ہر حال میں جگائیں گے نا کہ بھائی 3 دن ہو گئے اس نے اسکول نہیں کیا۔ یہی معاملہ اگر بچے کے ساتھ ہو کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اگر اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ہم اس کو فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے یا نہیں جگائیں گے؟ اور اگر 3 دن سے اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور رات کو دیر سے سویا ہے
تو والدین اس کو فجر کی نماز کے لیے جگائیں گے یا نہیں جگائیں گے؟ یہ ہے ٹکراؤ، یہ ہے تقابل. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میری زندگی میں اسکول کی ایجوکیشن کی کتنی اہمیت ہے اور میری زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن نازل اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ انسانیت کو بار بار اس بات کی تنبیہ کی جاتی رہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ مقصد ہے زندگی کا. اسکول تو وہ اس لیے پڑھے گا نا کہ پیسہ کما لے. اسکول پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن کا؟ یہی مقصد ہے نا، پیسہ کمانا مقصد ہے. تو پیسہ کمانا تو دنیا کا ایک معاملہ ہے. اب جب ٹکراؤ آیا اس سے پتہ چلے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب مثال کے طور پر بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے یہ کپڑے چاہیے، یہ والا سوٹ چاہیے، مجھے اس طرح کا گھر چاہیے. بیٹا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ والے کپڑے چاہیے، یہ والے شوز چاہیے، مجھے یہ والی گاڑی خریدنی ہے، مجھے اس طرح کے گھر میں رہنا ہے. اب اسلام میں حکم ہے، بیوی سے بھی محبت کا حکم ہے، اولاد سے بھی محبت کا حکم ہے، ان کا نان نفقہ اٹھانے کا بھی حکم ہے، ان کا خرچہ ادا کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن جب بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ایسی ڈیمانڈز آنا شروع ہو جائیں جو آپ کی تنخواہ سے پوری نہ ہو رہی ہوں، آپ کی تنخواہ ہے مثال کے طور پہ 50,000، 1,00,000، اور جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ منتھلی آپ کا خرچہ ہوگا 2,00,000. اب اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جب حلال کے رستے سے کما نہیں پاتا تو حرام کی طرف جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کا امتحان ہوگا کہ آیا وہ حرام کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میری انکم ہے، یہ 1,00,000 روپے مہینے کے کماتا ہوں، اس میں میں تمہیں اس طرح کے سوٹ دلا سکتا ہوں، اس طرح کے جوتے دلا سکتا ہوں، اس طرح کا لائف سٹینڈرڈ دے سکتا ہوں، اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، اس کا مطلب اس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے. اس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں کہ فلاں کے بچے کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے بچے کے پاس اس سے اچھی ہونی چاہیے، فلاں نے اپنی بچی کی شادی اس طرح کی تھی تو میری بچی کی شادی ایسی ہونی چاہیے، فلاں نے اپنی بچی کو جہیز میں یہ دیا تھا تو میں اپنی بچی کو جہیز میں یہ دوں گا، اس کی شادی میں اتنی ڈشیں تھی تو میری شادی میں اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. کرپشن کرنی پڑے، رشوت لینی پڑے، سود لینا پڑے، حرام کھانا پڑے، بہن کی جائیداد دبانی پڑے، کسی یتیم بھتیجے کا حق دبانا پڑے، وہ دبائے یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے. قرآن کریم میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان قیامت کے دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر ایک کی ایسی حالت ہوگی کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ بیوی قیامت کے دن آپ سے بھاگے گی، آپ بیوی سے بھاگیں گے، بیٹا آپ سے بھاگے گا، آپ بیٹے سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. قرآن کریم میں جو آتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
کہ تمہیں کثرت، تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال کی کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. مال کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، وہ کہے میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، وہ کہے میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تکاثر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ اس مال کی دوڑ نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات کان کھول کر سن لو، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لتعلمن علم الیقین، تمہیں یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا. بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہ سورہ نبا جو 30واں پارہ جو شروع ہوتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ جان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلا، پھر میں یہ کہتا ہوں سیعلمون، یہ جان جائیں گے. یہ قرآن اللہ نے اسی مقصد کے لیے نازل کیا ہے کہ دنیا میں انسان یہ جان جائے. آج ویسے انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو آرام ملے، اس کو راحت ملے، اس کو ہر طرح کی آسائش ملے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ضروریات اور خواہشات کا فرق ختم کر دیتا ہے. ضروریات اور خواہشات، یہ فرق ختم ہو جاتا ہے. انسان کی ضرورت کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کفا لابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں. لقیمات کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لقمے. ایک تو لقمہ ہوتا ہے، لقیمہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا لقمہ. لقمہ کہتے ہیں ایک لقمے کو اور لقیمہ کہتے ہیں چھوٹے لقمے کو. کفا لابن آدم لقیمات، انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے اتنے لقمے کافی ہیں. یقمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، اس کی کمر کو سیدھا کر دیں. حضور نے فرمایا کہ کھانے میں اعتدال رکھو. اگر زیادہ کھانا ہے، اگر حد سے زیادہ کھانا ہے، حضور فرماتے ہیں فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، 1/3 کھانے کے لیے چھوڑو، 1/3 پانی کے لیے چھوڑو اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑو. یہ شریعت میں ایکسٹریم لیول ہے کھانا کھانے کا. ایکسٹریم لیول شریعت میں کھانا کھانے کا کیا ہے کہ معدے کو 1/3، 1/3، یعنی جتنی بھوک ہے اس بھوک کو 3 حصوں میں تقسیم کرو اور 1 حصہ کھانا کھا لو. یہ شریعت میں ایکسٹریم لیول ہے کھانا کھانے کا. اس سے زیادہ کھانا منع ہے اسلام میں. یہ پیٹ بھر کر کھانا اسلام میں منع ہے، ناپسندیدہ ہے.